تو اب ہم چلتے ہیں, آج ہمارا جو ہے نا ٹاپک اس کی طرف چلتے ہیں. تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بنانی تھی. اینڈ یو آر آل ڈوئنگ ماشاء اللہ ویری گڈ, آئی ایم ویری ریئلی پلیزڈ. پوائنٹ از کہ آج کی جو کلاس ہے نا ہماری, اس میں ہم ڈسکس کریں گے جو جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ عام زبان میں گھر بناتے ہیں, تو آپ سمجھو کہ آپ نے کبھی گھر نہیں بنایا تو کسی سے پوچھتے ہو کہ یار تم نے گھر بنایا تھا, مجھے بتاؤ گھر کیسے بنتا ہے, مستری کیا کرتا ہے, مزدور کیا کرتا ہے, پلمبر کیا کرتا ہے, الیکٹریشین کیا کرتا ہے, واٹ از دی رول آف ٹھیکیدار, سیمنٹ کہاں سے آتا ہے. ہم تو چابی کھول کے آگے آ جاتے نہیں, وہ جی گھر آ گیا گھر آ گیا. تو بالکل آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم ٹی وی میں رات کو 10 بجے 9 بجے 8 بجے ٹی وی لگاتے ہیں, سامنے اسکرین آ جاتی ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے. ہم نے آج وہ ڈسکس نہیں کرنا کہ وہ ڈسکشن کیا ہو رہی ہے, ہم نے ڈسکشن کرنی ہے ہوز ہو, اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح آسان زبان میں نے مکان کا بتایا کہ آپ ساروں اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہو, تم نے کبھی ریلائز نہیں کیا کہ یہ نقشہ اس کا کس نے بنایا تھا, اس کا الیکٹریشین کو. سمپل زبان میں جو ٹاک شو ہے وہ اگر, کیونکہ بیسیکلی تم اپنے آپ کو آسان زبان میں تم ایک, جس طرح ایک بندے کا بزنس ہے گھر بنانا, تو ہم کس کام کو سیکھنے جا رہے ہیں, ہم ٹاک شو بناتے کس طرح ہے, ٹاک شو کرتے کس طرح, یہ دو چیزیں ہم نے سیکھنی اس کورس میں. تو آج ہم بیسیکلی بالکل آسان زبان میں ڈسکس یہ کریں گے کہ ایک ٹاک شو میں کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں اور ٹاک شو کس طرح بنتا ہے. ابھی آج ہم نے یہ ڈسکس نہیں کرنا کہ ٹاک شو کس طرح بنتا ہے, آج ہم نے سمپلی یہ ڈسکس کرنا ہے کہ ٹاک شو میں کیا کیا کریکٹرز ہوتے ہیں. تو آسان زبان میں تھوڑا سا جو آج ہم نے سٹارٹ لیا نا, کسی حد تک وہ ایک ایوری ڈے سٹارٹ ہے. جو ٹاک شو ہوتا ہے نا, اس کا جو باپ ہے, جو روح رواں ہے, جو مین بیہائنڈ دا گن ہوتا ہے, جو کیپٹن آف دا شپ ہے, وہ ہے پروڈیوسر. پروڈیوسر کا مطلب ہو پروڈیوسز, جو پروڈیوس کرتا ہے, جو پیدا کرتا ہے, جو چیزیں. جس طرح ہماری پیدائش ہماری ماں کرتی ہے, ہماری ماں ہمیں پروڈیوس کرتی ہیں. تو سیم تھنگ ود دا پروڈکشن مین creating a talk show mean the man behind the gun is the captain of the ship is a producer, the man who produces. تو ٹی وی کی دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ ہر چینل میں اپنے اپنے ٹاک شوز جو ہے نا وہ ایک ایک پروڈیوسر بنا دیا جاتا ہے. مثلا اگر ہم گفٹ یونیورسٹی میں ایک چینل بنا لیں, اسٹوڈنٹ اس کا نام رکھیں, تو اس میں ہم کہتے ہیں بھی ایک ٹاک شو ہوگا یوتھ ان گجرانوالا, تو اس کا نا ہم کامران کو اس کا پروڈیوسر بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از دی کیپٹن آف دا شپ. پروگرام کا سارا جو ٹھیکیدار ہوگا, جو آسان زبان میں مکان بنانے کی اصطلاح ہوتی ہے, انجینئر ہے, تو ہی از دا پروڈیوسر. اب پروڈیوسر کے ساتھ تھوڑا سا دو کریکٹر اور جمع ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو پروڈیوسر, وہ پورے چینل کا ہیڈ ہوتا ہے, جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ سب کا ہیڈ ہوتا ہے. تو جس طرح ایک گھر میں 10 کمرے ہیں, اگر ہم 10 ٹاک شو بنا رہے ہیں تو ایک گھر کا مالک ایک ہی ہے, باپ ہی ہے, مگر ایک کمرہ اس نے بیٹے کو دے دیا ہے, چھت والا کمرہ بیٹی کو دے دیا ہے, ایک کمرہ اس نے ایک بیٹے کو دے دیا, ایک کمرہ ایک بیٹے کو دے دیا. تو کمرے 10 تھے, مالک باپ ہی ہے. تو باپ سے مراد ہے ایگزیکٹو پروڈیوسر, جو کرنٹ افیئر کا ہیڈ ہوتا ہے. اور کرنٹ افیئر کا ہیڈ کیا کرتا ہے, واٹ ہی ڈز, کہ وہ پلان کرتا ہے کہ میرے چینل میں اس طرح کے ٹاک شو ہونے چاہیے. مثلا میں کرنٹ افیئر کی بات کرتا ہوں, ہمارے چینل کا نام ہے گفٹ, ہم ایک چینل بناتے ہیں نوجوانوں کے لیے. تو میرے ذہن میں 4-5 اس کے آئیڈیاز آئے ہیں. ایک تو ہے میرا خیال ہے ہم ایک لڑکیوں کے لیے ایک شو کریں جس میں وومن ایشوز ہوں. تو اس میں سوچ رہا ہوں ایک میرا پروڈیوسر کون ہوگا جو وومن شو کرے گا. ایک میں نے ٹاک شو کرنا ہے صبح مارننگ شو, اس میں ہم نے پولیٹیکل جو سچویشن ہے پاکستان کی جو ہوتی ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو میں نے مسٹر ایگو کا بھی, یہ اس کا پروڈیوسر ہوگا. میں سب کا ہیڈ ہوں, مگر ایک ایک کمرہ ایک ایک پروگرام میں نے دے دیا. جس طرح جو لوگ ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں, اب ایک حامد میر کا ایک شو ہے, اس کا ایک پروڈیوسر ہے. ایک میرا اپنا پروگرام ہے, اس میں ہمارا ایک پروڈیوسر ہے. تو جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اس کا پروڈیوسر ہوتا ہے. پروڈیوسر کا کام ہوتا ہے وہ کیپٹن آف دا شپ ہے, ہی مینیجز ایوری تھنگ. تو پروڈیوسر کے ساتھ ایک کریکٹر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ تمہیں ابھی کلاس جب ختم ہوگی تو کرن تمہیں سارا مٹیریل بھی بھیج دے گی. دیر از اے پلنٹی ٹو ریڈ, یہ لوگ کیا ہوتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے پاس اب تمہارے فولڈرز بھی ہیں. اگر تم اپنا فولڈر کھولو گے, آج کا فولڈر, تو آج کی کلاس کے فولڈر میں 2 فولڈر تمہیں ملیں گے, ایک لیکچر فولڈر اور ایک تمہیں ملے گا مٹیریل فولڈر. تو لیکچر فولڈر میں بھی یہ ساری چیزیں پڑی ہوں گی, اس کے ساتھ تمہیں ایسی چیزیں بھی مل جائیں گی جو ویڈیوز ہوں گی جس میں تمہیں آج کے موضوع سے ریلیٹڈ سارا مٹیریل مل جائے گا. تو دس از یور ڈیوٹی, دس از یور رسپانسبلٹی کہ جو کلاس ہو اس کے فولڈر میں جاؤ اور اس فولڈر کے مٹیریل کو پڑھو.
پھر ہی تم انٹریکٹیو ہو سکتے ہو, تمہیں بہتر ہوگا. آج تمہیں سارا اس میں مٹیریل 10,000 پیجز مل جائیں گے کہ پروڈیوسر کیا ہے, پروڈیوسر کی پرسنالٹی کیا ہے, فلاں کیا ہے, ایگزیکٹو پروڈیوسر کیا ہے. تو ساری جو روح رواں آپ دی ٹاک شو ہے نا, وہ پروڈیوسر ہوتا ہے. اور پروڈیوسر کیا کرتا ہے, وہ ایک میٹنگ کرتا ہے صبح. جس طرح میں نے تم سے میٹنگ شروع کی ہے, تم سے پوچھا, اس سے پوچھا, ایک نے کہا کرونا بڑا اہم ہے, ایک نے کہا پانی بڑا اہم ہے, ایک نے کہا بارش بڑی اہم ہے, ایک نے کہا لوڈ شیڈنگ آج بڑی اہم ہے, ایک نے کہا گجرانوالہ میں لڑائی ہوئی ہے, ہنگامہ رہی ہوئی ہے, بڑی اہم ہے, ایک نے کہا کہ سیاست میں بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. تو پروڈیوسر کیا کرتا ہے, وہ اپنی ساری ٹیم سے ڈسکس کرتا ہے. دین دے ڈیسائیڈ کہ آج ہم اس پروگرام پہ یہ ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے. So the most important role in a talk show maker team is the producer. Producer is the man who decides. وہ جس طرح ایک ٹیچر کا رول ہوتا ہے, تم پوری کلاس, تم 25 لوگ ہو, تو مگر جو سسٹم ہے اس میں I have to decide, I have to give you direction. I am the teacher, I am the guide. فیصلہ میں نے کرنا ہے. ایک سسٹم بنانے کے لیے ٹیچر کا فیصلہ ہے. جس طرح گھروں میں ہمارا جو پاکستانی سسٹم ہے, اس میں یوزلی ماں باپ جو بڑے ہوتے ہیں, باپ فیصلہ کرتا ہے. آپ کہیں جی ہم نے چھوٹی بہن کی شادی کرنی ہے, کوئی کہتا ہے جمعے کو کر لو, کوئی کہتا ہے دسمبر میں کر لو, کوئی کہتا ہے فروری, اپنی اپنی سارے آئیڈیاز دیتے ہیں. تو گھر میں سسٹم یہ کہ باپ فیصلہ کرے گا. باپ کہے گا نہیں جی ہم دسمبر 25 کو شادی کر رہے ہیں, فائنل ہو گیا. سو پروڈیوسر از دی فادر آف دی شو, ہی از دی مدر آف دی شو, ہی از دی پیرنٹ. وہ سب اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. یہ سب سے پہلا رول ہے. پروڈیوسر کے ساتھ ایک اسسٹنٹ پروڈیوسر ہوتا ہے. وہ جس طرح میرے ساتھ یہ کرن کام کرتی ہے, میں ٹیچر ہوں, تو شی از اے ٹیچر اسسٹنٹ. جب میں جو ہی کہتا ہوں یار کوئی کمنٹ ہے, تو یہ فوراً آنکھ رکھتی ہے, کون بچے نے ہاتھ اٹھایا, یہ اس کا فوراً مائک کھول لیتی ہے. شی از اسسٹنگ می. یہ رول, اس کا ڈائریکشن یہ نہیں دیتی, مین کام میں نے کرنا ہے, یہ میری ہیلپ کرتی ہے. اسسٹ کا مطلب ہے ٹو اسسٹ, ٹو ہیلپ سم ون. تو پروڈیوسر کے ساتھ اس کا ایک اسسٹنٹ پروڈیوسر بھی ہوتا ہے. یہ تیسرا رول ہو گیا. ایک ایگزیکٹو پروڈیوسر ہوتا ہے جو اس کا انچارج ہوتا ہے. یہ 3 کریکٹر میں نے بتا دی. اب عام جو بندہ ہے نا, جو ایک ویور ہے, اتفاق کی بات ہے, اس کے لیے سب سے اہم بندہ کون ہوتا ہے ٹاک شو میں؟ رانا تمہارے خیال میں عام بندے کے ذہن میں جب ٹاک شو آتا ہے تو who comes to his mind؟ کون ہے سب سے زیادہ؟ لوگ کس کو زیادہ جانتے ہیں؟ ویور کی بات کر رہا ہوں, عام لوگ جب ان کو ٹاک شوز کی ڈسکشن ہوتی ہے. ہاں بھی رانا کامران بتاؤ. اپنا کرن مائک کھولو سب کے, خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں. ہاں بھی کوئی اینی ون والنٹیئر. ہاں ہوسٹ, ایکسیلنٹ, ویری گڈ. اب مطلب بڑی مزے کی بات ہے, تم سن کے حیران ہو جاؤ گے. دنیا میں کتنے بڑے نام ہیں, امیتابھ بچن, شاہ رخ خان, سلمان خان, سری دیوی, فلانا, جو بھی ایکٹر ہیں. تمہیں پتہ ہے کہ یہ مکھی ہوتے ہیں پروڈیوسر کے آگے, اصل ڈائریکٹر ہوتا ہے فلم کا. شاہ رخ نے تو ایکٹنگ کرنی ہے, یہ ایک ڈائریکٹر ہے. اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا کہ ایک پولیس افسر ہوگا, وہ لمبا سا ہوگا, اس کی مونچھیں ہوں گی, ایسے آگے لڑے گا. بچپن میں اس کی ماں جو ہے وہ کار کے نیچے آ جائے گی. اس کے یہ ڈائلاگ کوئی لکھ رہا ہے, ڈائلاگ کسی کے ہیں, کپڑے کسی نے پہنائے ہیں, بال کسی نے بنائے ہیں, میک اپ کسی نے کیا ہے. یہ جو شاہ رخ جو دل ہی دل میں لڑکی اس کو پسند کرتی ہے, اہم اتفاقاً کہہ رہا ہوں, ساری بیوقوف نہیں ہوتی, 2-4 سمجھدار بھی ہوتی ہیں. تو ایک شاہ رخ جب تم سکرین پہ دیکھتی ہو نا, یو سی منیمم 500 ہیومن بینگز, 500 بندے, 3 تو جامت کرنے والے نائی ہوندے نے, 10 بندے ہیں جو اس کے کلر بناتے ہیں. اس نے شرٹ کون سی پہننی ہے, لڑائی کسی نے اس کی لڑنی ہے, گانا کسی نے گانا ہے, میوزک کسی نے لکھنا ہے, فکرے کسی نے لکھنے ہیں, چال جو اس نے چلنی ہے اس کو چل کے دکھانا ہے. تو جب تم ایک گانا دیکھتے ہو, ایک لڑکا اور لڑکی گانا گا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک پروڈکشن ہے. دس از ون پروڈکشن. 3 منٹس, 3 منٹس میں بعض اوقات 1500 لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. ایک گانے میں 100 سازندے ہوتے ہیں, طبلہ بجانے والا, ہارمونیم بجانے والا. تو جو ویور ہے وہ تو آرام سے پروڈکشن دیکھتا ہے, وہ فلم ہو, ٹاک شو ہو, ڈراما ہو, خبر ہو, وہ تو اسکرین میں سمجھتا ہے واہ واہ یار یہ تو حامد میر ہی ہے, ساری چیز یہ تو اپنا جو سامنے نظر آ رہا ہے عارف میر بھٹی ہے, یہ تو طاہر ملک بیٹھا ہے, کیا بات ہے, کتنی اچھی گفتگو کر رہا ہے. مطلب میں اگر اپنی بات کروں, جب میں وہاں کے بیٹھتا ہوں تو ہم لوگوں کو کپڑوں کے پیسے الگ ملتے ہیں. ہمارا جو میک اپ کا سیٹ اپ ہوگا, جو اچھے چینلز ہیں, وہ کروڑوں میں ہوتا ہے. کم از کم 4-5 لوگ وہاں پہ میک اپ والے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر میک اپ امپورٹڈ ہوتا ہے. مطلب میری کم از کم میرا لے عمر وہاں پہ 20 سال وہ کام کر دیتے ہیں. کس طرح کر دیتے ہیں کہ جب میں جا کے بیٹھتا ہوں تو وہ جو میری ایجنگ ہے, جو میری یہ جو ایج آئی ہے, جو
ہیں اس کو سب کو پہلے تو ایک جیسا نہ کر دیتے ہیں, پھر بال میرے بناتے ہیں, پھر میرے پہ لائٹس ایسی ہوتی ہیں, پھر میں تھوڑا سا سیاح آدمی ہوں, کلر کو سمجھتا ہوں, ٹائی شائی لگاتا ہوں, کبھی کبھی میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, میں کہنا یار بندے نہ ملاقات کرو, کتنا ہینڈسم آدمی, تو مجھے گھر آ کے دیکھو تسی جڑی اصل میں تمہیں دکھاؤں, میں نے اس وقت کس طرح تھلے نکر پائی, یہ پیر میرے گندے ترین ہوئے نے اپنا, میری بیوی کا دل کرتا میں دھکا دے کے کر دے, کہنی تو نہاندے نہیں, تو کپڑے نہیں پاتا. تو میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میرا جو سن ان لا ہے وہ مجھے اکثر ٹی وی میں دیکھتا ہے, وہ 2-3 دفعہ نے ویکھے, انہیں سوچی پہ گیا کہ وہی بندہ ہے جہاں رات میں ٹی وی تے دیکھے جو انگریز لگتا ہے. وہ بھائی میں نہیں ہوتا, وہ جو میں بتانا تمہیں چاہ رہا ہوں, جو ٹاک شو ہوتا ہے, کوئی فلم ہو, کوئی پروڈکشن ہو, اٹس اے ٹیم. تو پروڈیوسر آ گیا, اسسٹنٹ پروڈیوسر آ گیا, ایگزیکٹو پروڈیوسر آ گیا, یہ دماغ کھپاتے ہیں کہ آج پروگرام کیا کرنا ہے. تو ہوسٹ کا بظاہر بہت رول ہوتا ہے. اب ساری دنیا جی کامران خان کو جانتی ہے, حامد میر کو جانتی ہے, وہ اب لڑکیاں بھی بڑی کئی پاپولر ہو گئی ہیں ٹاک شوز میں, مگر وہ جب ایک لڑکی بیٹھی ہے اس کے ساتھ, یہ ہوسٹ ہے, ہوسٹ از دی فیس آف ٹی وی. اس کے پیچھے میں نے بتا دیا 3 تو پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں, آگے چلتے ہیں. پھر ٹاک شو میں ایک ہوتا ہے گیسٹ. اب جس طرح ہمارے بچوں نے آج کہا کہ جی کسی نے کرونا پہ کہا ہے, تو بھی کرونا ہے کیا, بیماری کیا ہے, تو ہم ایک گیسٹ بلائیں گے نا. میں تو جرنلسٹ ہوں, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, تو میرا گیسٹ جو ہوگا, جو اس پروگرام کا حصہ ہوگا, وہ 2 لوگ ہوں گے. ایک تو میں گیسٹ بلاؤں گا, ایک میں بلاؤں گا اپنا ماہر ہوگا, وہ جو سبجیکٹ ہے اس پہ بولنے والا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ طاہر ملک, میں تو ہوسٹ ہوں, میرا فن, میرا آرٹ اچھی گفتگو ہے, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر, میں بارش کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. تو جو آپ کا موضوع ہے اس موضوع پہ آپ کو ریلیٹڈ بندہ بلانا ضروری ہے, وہ بندہ ہوگا تو آپ کی بات بنے گی. پھر لائٹ سیٹ, جو آپ کو مائک شائک نظر آتے ہیں, لائٹیں نظر آتی ہیں, پیچھے لکھا ہوتا ہے, بڑا بڑا خوبصورت ہوتا ہے. میری یہی لائٹ جو ہے, اگر یہاں سے نیچے سے لائٹ میرے منہ پہ ڈالو گے تو میرا منہ کچھ اور ہو جائے گا, ادھر سے میں اگر ادھر سے لائٹ آئے گی تو میری شکل کچھ اور ہو جائے گی. یہ لائٹ مین پورا ایک ہوتا ہے. پھر کوآرڈینیٹر ہوتا ہے ہمارے پاس, جو سب کو فون کرتا ہے, جو لوگوں کو بلاتا ہے. مثلا میں نے جب پروڈیوسر نے فیصلہ کر لیا, آج جس طرح میں پروڈیوسر تھا, میں نے فیصلہ کیا کہ ہم 2 ٹاک شو میں اپنے 9 سے 10 بجے میں آدھا گھنٹہ کورونا پہ کریں گے, آدھا گھنٹہ بارش پہ کریں گے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ گیسٹ کون ہوگا, میرا ایک گیسٹ ہوگا جو ہاسپٹل ہے اس کا میڈیکل ڈاکٹر جو ہے اس کو بلائیں گے, اور پنجاب کا وزیر صحت بلائیں گے. میں بادشاہ آدمی, میں نے فون نہیں کرنا, میرا کوآرڈینیٹر ہے, وہ میرے بہاف پہ فون کرے گا, رابطے کرے گا کہ سر آپ کو انوائٹ کرنا ہے, آپ کو گاڑی بھیجنی ہے, آپ کو لینے آئے, آپ کو چھوڑنے ہیں, آپ کو چائے پلائیں. وہ نخرے جو ہیں وہ کوآرڈینیٹر کرتا ہے. تو ایک پھر اس کے ساتھ جب ہم پروگرام کرتے ہیں, تو جس طرح میں وزیر صحت ہوں, تو میں نے کہا پنجاب میں جو ہے نا وہ کرونا ختم ہو گیا, تو اس سے خبر بن گئی, انفارمیشن آ گئی. تو فوراً ٹاک شو کے اندر ایک آتا ہے کہ پنجاب میں کرونا ختم ہو گیا, وزیر صحت. وہ گرافکس ہیں, وہ لکھنے والا وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹائپ کر رہا ہے, پھر ٹائپ کے ساتھ ایک گرافک کا ایکسپرٹ ہے, وہ کہتے ہیں اس کا رنگ نیلا رکھیں گے, اس کو لال بنائیں گے, اس کو بڑا بنانا ہے, اس کا چھوٹا بنانا ہے. کرونا کے ساتھ کرونا کا چھوٹا سا ایک نشان ڈال دینا, اگر بارش ہے تو بارش دکھا دینی ہے. تو دس از کالڈ گرافکس. سو اتنے لوگ مل کے ایک معمولی سا ٹاک شو بناتے ہیں. تو میں اس کو ریکیپ کر رہا ہوں کہ مین جو روح رواں ہے وہ دنیا کسی کو نہیں جانتی. دنیا ساری شاہ رخ خان کو جانتی ہے, دنیا ساری سلمان خان کو جانتی ہے. اور تمہیں آج پتہ ہونا چاہیے کہ سلمان خان از اے ایکٹر, اس کو پیسے ملے ہیں 2 کروڑ, اس کو کہا کہ آج تو ایک بدماش بن جانا ہے, تھانے دار بن جانا ہے, آج تو ٹیچر بن جانا ہے, آج تم نے وکیل بن جانا ہے, آج تمہاری گوری سے محبت ہوگی اور دل میں تم اس پہ مرتے ہو, اور تم کہہ نہیں سکتے, تم ہو بڑے اچھے مگر بڑے شرمیلے ہو, تمہیں اس سے کہہ نہیں سکتے کہ آئی لائک یو. وہ ساری فلم میں نا گونگا بنا رہتا ہے, یہ رہتا ہے, رات میں 2 کروڑ بناتا ہے. تو کڑیاں فلم ویسے اتر چھاپ کر کے گھر آئی نہیں, 200 روپے رہ گئے, وہ سارے اپنی دیہڑی لا لیندے, ٹھیک ٹھاک پیسے بنا لیندے. تو اس کے پیچھے کم از کم 7-8 ہزار بندہ ہوتا ہے ایک انڈین فلم کے پیچھے, جو تم فلم دیکھ لیتے ہو, واہ جی واہ بڑی فلم ہے, کیا بات ہے شاہ رخ. دنیا کس کو جانتی ہے؟ جو سکرین پہ آتا ہے. یہ ہیومن نیچر ہے, یہ کوئی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. تو نارملی جو آج کی سارا جو لیکچر کا لب لباب ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہوسٹ وہ ایک حصہ ہے اس پروگرام کا, ہوسٹ از ناٹ ایوری تھنگ. اب میں نے جب جانا نا, آج میرا شو ہے, تو اس وقت میرے 4 پروڈکشن کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں, وہ ریسرچ کر رہے ہیں. میں اگر تمہیں اپنا یہ موبائل دکھاؤں, اس میں ہر 1 منٹ کے بعد مجھے وہ بھیج رہے ہیں, یہ خبر ہے, وہ خبر ہے. پھر مجھے 4 بجے فون آنا ہے, پھر مجھے 5 بجے پروڈیوسر کا فون آنا ہے, اس نے مجھ سے ڈسکس کرنا ہے.
کہ سر یہ ڈسکس کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. پھر اس نے ٹائپ کرنا ہے، اس کو میں نے فوراً کل بتایا. کل میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار آج بکر منڈی سے چڑھائی کرنے کہ بکریاں کا کی بننا ہے، آن لائن وکنے نے کس طرح بکنے نے. میں نے اس سے کیا کہا، میں نے کہا مجھے انفارمیشن دو. کل میں گیا تو اس نے مجھے انفارمیشن میرے آگے ڈیٹا رکھا ہوا تھا کہ پچھلے سال 360 ارب روپے کے بکروں کا بزنس ہوا ہے. نہیں سوری 2018 میں جب نواز شریف تھا 360 ارب کے بکرے بکے ہیں. پچھلے سال جب عمران آیا تو 2000 ارب کے بکے ہیں. 160 ارب کا بزنس کم ہوا ہے. پچھلا سال بڑا ہی برا آیا تھا بڑی عید کے لیے. اور اس سال وہ مجھے بتا رہا تھا، ڈیٹا اس نے میرے آگے رکھا. ساری دنیا نے کہنا وہ طاہر ملک کلی یار کتنا علم ہے، طاہر ملک کو کھوتا علم ہے. 20,000 اسی ان دینے کھوتے انہوں نے سویر کا بٹھایا ہے اور لگا ہے بیچارہ انفارمیشن لے رہا ہے. اس کو کوئی نہیں جانے گا. ٹائی کوٹ لا کے ہیرو میں بن کے بیٹھ جانا. تو میرا جو آج تمہیں بتانے کا سارا مقصد تھا کہ یہ پوری ایک فیملی ہوتی ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے ایک اچھے ٹاک شو میں. اب حامد میر کوئی 20 سال سے شو کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس شو میں کم از کم 4 کیمرہ مین کھڑے ہوتے ہیں سامنے. ایک ماسٹر پہ کھڑا ہے، ایک حامد میر پہ کیمرہ ہے. ہمارے جو جس پروگرام پہ میں ہوتا ہوں 5 وہاں کیمرہ مین ہوتے ہیں. ایک پانی پلانے والا ہوتا ہے. 16-17 بندے میرے سامنے ہوتے ہیں جو تمہیں ہم نظر نہیں آتے. ہم صرف آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں. آتے ایک بندہ مائک لگاتا ہے، ایک کنگھی کر رہا ہے، اوپر میک اپ ہے، ایک پروڈیوسر بیٹھا ہے، ریسرچر ہے. تو میں نے تھوڑا سا تمہیں ہو سے مراد تمہیں ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا تھا کہ تمہیں یہ کنسیپٹ سمجھ آئے کہ عام بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ ٹاک شو کرتے یہ بندہ بڑا ایک سمجھدار ہے، بولتا بھی بڑا اچھا، اس کی اردو بڑی اچھی ہے، ٹائی بڑی اچھی لگا. یہ سارا اس کے پیچھے کام ہو رہا ہوتا ہے. اب تم فلموں کو بھی سمجھو. میں نے بے شمار لوگوں سے ملا ہوں، میں نے انٹرویو سنے ہیں. میں نے شاہ رخ خان دنیا کا موسٹ ڈیزائریبل ایکٹر ہے، وہ کہتا ہے ایم شائع مین. میں حامد میر سے ملتا تھا، میرا متحد تو اس کی آنکھیں نہیں، وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکا، وہ دوسروں سے بات نہیں کر سکا. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ ایکٹرز ہیں، یہ کیمرے کے آگے شیر ہیں، یہ عام زندگی میں بات نہیں کر سکتے. میں کوئی ذاتیات پہ نہیں آ رہا. میں جتنے نام لیے ہیں سب کو کوئی 40 منٹ آ کے اس طرح بیٹھے انٹرنیٹ پہ اور 40 لوگوں سے بلائنڈلی بات کر کے دکھائیں، نہیں کر سکیں گے. یہ آرٹ میں نے سیکھ لیا، میرے میں آرٹ آ گیا، میں ہوسٹ بن گیا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج کی گفتگو کو ہم سم اپ کریں گے. اس کے بعد تم آ جاؤ گے گوگل کلاس میں، سارے مجھے بتائیں گے کہ جو مائی فیوریٹ شو ہے ہم لکھ کے ڈسکس کریں گے. وائی دیٹ از یور فیوریٹ شو، اس میں تمہیں کیا پسند ہے وہ ہم اس میں لکھ پڑھ کے بات کریں گے. آج کا جو لیکچر ہمارا کلوز ہو گیا. یہ لیکچر یہ ہے کہ ایک ٹیم ہوتی ہے، اٹ از اے ٹیم جو پورا پروگرام بناتی ہے. اور اس میں میں نے کوشش کی ہے ہلکا ہلکا سارا بتاؤں، کیونکہ اب یہ کسی ٹائم بند ہو جائے گا. پھر ہم باقی جو کوشچن آنسر ہے نا وہ اپنی روایت کی طرح ہم اپنے اس میں چلے جائیں گے، گوگل کلاس روم میں چلے جائیں گے. ابھی 1 منٹ ہے، کوئی کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہے، کوئی کمنٹ ہے تو یو آر مور دین ویلکم.